ارشاد فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ، یعنی جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو یہ مال پھر انسان کے لیے فتنے اور فساد کا باعث نہیں بنتا، اختلاف کا، پنگے دھنگے کا یا باقی جو بھی مال کے فتنے ہیں۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غلہ جات سے عشر ادا کر دیتا ہے، تو یہ جو ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ پھر وہ برکت پورے سال تک انسان اپنے غلے کے اندر دیکھتا ہے۔ عشر کے تعلق سے بنیادی دو باتیں ہیں، تمام اہل علم نے لکھا ہے، فتاوی شامی کو پڑھیں، فتاوی رضویہ کو پڑھیں، بحر الرائق کو پڑھیں، المحیط البرہان کو پڑھیں، باقی جس بھی فتوے کی کتاب کو آپ پڑھیں، ان سب کے اندر ان کا ایک لب لباب اور خلاصہ۔ آپ کا غلہ دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس میں آپ پانی لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کر کے وہ غلہ جات اس کو آپ آگے لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک غلہ وہ ہے جس میں آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کا وہ ہے کہ جس میں آپ مشقت نہیں کرتے، آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے، آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اور جتنی بھی ضروریات ہیں آپ کو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آپ اتنی محنت مشقت نہیں کرتے۔ تو جس غلے کے اندر آپ نے محنت اور مشقت کی ہے وہ سارا جمع کریں، اس میں سے آپ 10% الگ کریں، اور 10% الگ کر کے آپ اس کو اللہ کی راہ میں عشر نکال دیں، جس پر آپ نے محنت اور مشقت کی ہے۔ اور جس پہ محنت نہیں کی ہے، سارا غلہ جمع کیا، اس کا 20% جتنا ہے اس کا 20% آپ نے الگ کر دیا، 20% آپ نے غلہ دے دیا، اس کا عشر دے دیا، جس پر آپ نے محنت نہیں کی۔ جس پر محنت کی ہے وہ 10%، اور جس پہ محنت نہیں ہے وہ 20% ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے اب اس کی تفصیل سنیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ موجود ہے سورہ قلم کے اندر، کہ پہلے زمانے کے اندر جو اہل کتاب تھے ان میں یمن کا ایک آدمی تھا، اور اس کے پاس اپنا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس باغ کے اندر اس نے پھل وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اور اس کی تفسیر ہے کہ اس نے پھل لگائے ہوئے تھے، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب پھل اتارتا تھا تو پھل اتار کر کے ان میں سے جتنے بھی پھل تھے ان کا ایک حصہ الگ کر لیتا، سارے پھلوں میں سے 3 حصے کرتا، اور ایک حصہ وہ الگ کر لیتا۔ اس نے وہ مخصوص کیا ہوا تھا صرف غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے اس نے وہ مختص کیا ہوا تھا۔ اس کی یہ روٹین تھی کہ ہر سال جب جب وہ اپنے درخت سے پھل اتارتا تو 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھ لیتا۔ بعد میں ہوا یہ کہ غریب بھی اس کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے، اور وہ اتار کے رکھ لیتا اور غریبوں کو خوب تقسیم کرتا تھا۔ آخر اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اہل کتاب تھا وہ، اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر تھا، خوف تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کے بیٹے اس کی جگہ آ گئے، تو بیٹوں نے جب باغ دیکھا، بہت بڑا باغ، اور اس کے اندر پھر ساری چیزیں دیکھی، تو دیکھ کے ان کا ذہن فوراً چینج ہو گیا، کیونکہ اتنا مال و دولت اگر کسی انسان کو ملے بغیر محنت کے تو اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور باپ کی اتنی بڑی کمائی اور پراپرٹی بچوں کو ملی، تو انہوں نے رات کو پہلے دن آئے اور باغ پورا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر واپس چلے گئے گھر، اور رات کو انہوں نے سونے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ آج صبح کے وقت ہم اٹھیں گے۔ جب وہ پھل وغیرہ پک گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم صبح اٹھیں گے، صبح نکلیں گے، اور پہلے ہی جا کر کے جتنے پھل ہیں یہ سب ہم اتار لیں گے، اور صبح لے کر کے واپس گھر پہنچ جائیں گے۔ جب سورج نکلے گا تو غریب جتنے بھی ہیں وہ آئیں گے مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، وہ جو ہی سامنے آئیں گے تو ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ واپس چلے جائیں گے، ہمیں ان کی امداد نہیں کرنی پڑے گی،
ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ رات کے وقت انہوں نے صرف سوچا، آپس میں مشورہ کیا، خیال کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے اور تفسیر کے اندر بھی ہے کہ رات جو انہوں نے ارادہ کیا تو ادھر رات کو یہ سو گئے، جب صبح کے وقت اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی وقت فرشتوں کو کہا کہ اس بستی اور اس باغ کو ایک دم بالکل تہس نہس کر دو۔ وہ باغ بالکل ختم کر دیا، ادھر کا ادھر الٹ پلٹ کر کے تہس نہس جب ہوا، رات کے وقت عذاب آیا، وہ سب تہس نہس ہو گیا۔ یہ صبح اٹھے اور اس جگہ پہنچے اپنے اس ارادے سے کہ یہ جتنے پھل ہیں یہ سب ہم اتار لیں گے، غریب آئیں گے نہیں، ہم ان کو دیں گے نہیں۔ جناب صاحب کہاں ہیں؟ سوئے ہوئے دفتر میں ہیں، فلاں جگہ ہیں، آج آپ کے پاس صاحب کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ باقی چیزیں ہیں۔ انسان سوچتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، مثلا مال عطا کیا، دولت عطا کی، تو پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا صابر اور شاکر بھی رہنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، اور شکر کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے خوب بھرپور طریقے سے انسان کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دیا ہے تو خدا ہی نے دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ رات کو سو گئے، صبح جب اٹھے اور اس باغ میں پہنچے تو آگے کیا دیکھا کہ باغ بالکل الٹ پلٹ ختم ہو چکا ہے، تہس نہس ہو گیا ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جناب، اور تفسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ جب وہ صبح گئے تو بالکل سب کچھ الٹ پلٹ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، پھر سوچنے لگے کہ نہیں، ہم راستہ بھول چکے ہیں، ہم کہیں اور جانا تھا، ہم یہاں پہنچ چکے۔ تو بعد میں ان کو اشارہ ملا کہ نہیں، آپ راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ آپ نے، کیونکہ آپ کا باپ بہت اچھا تھا، وہ نیک تھا، اور وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتا تھا اپنے مال میں سے، اور آپ نے اپنے باپ کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کیا پھیر سکتے ہو؟ اس سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں سلب کر لی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان خدا تعالیٰ اسے دولت عطا کرے، مال عطا کرے، تو اس مال کو جب انسان، اب اس حدیث کو، اس روایت کو سننے کے بعد اس حدیث کو ذہن نشین رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے اور مال میں سے وہ عشر نکال دیتا ہے، اگر نہیں نکالتا اس کا عشرہ 10واں حصہ اور 20واں حصہ وہ اگر نکال دیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں نکالتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جایا کرتا ہے۔ اب پھر آگے سنیے کہ جو انسان اپنے غلے میں سے 20واں 10واں 20واں حصہ نکالتا ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں؟ اہل علم نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں سے یہ بھی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے مال دے کر کے آزماتا ہے، جیسے آپ نے ان دونوں بچوں کا سنا، ان لڑکوں کا، اور کبھی خدا تعالیٰ مال دے کر کے، مال کو سلب کر کے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش لیتا ہے۔ لیکن جب دونوں حال میں، جب مال مل گیا تب بھی انسان اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور نہیں ملا تب بھی یہ دعا کرتا ہے مولا عطا کر، میں تیری بارگاہ میں خوب خرچ کروں گا۔ تو جو دونوں حال میں صبر بھی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جب مل جائے خوب عطا بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کے فوائد بے شمار ائمہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو انسان اپنے غلے کو پاک کرتا ہے، عشرہ 10واں اور 20واں حصہ نکال کر، جتنا ہے اس کے پاس اس میں سے یہ نکالتا ہے، غلے کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز، جو انسان اپنے مال میں سے غلہ نہیں نکالتا، تو یہ بے شمار فتاوی جات کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو صاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی کوئی بھی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے،
اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کے نوافل قبول نہیں ہیں، اس کے ذکر و اذکار اور اس کے جتنے بھی تسبیحات ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ لیکن یہی انسان کہ جب وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے مال کو صاف کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا، صاف کرنے کا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچے گا اور پھر قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو انسان نے اپنے پاس جتنا مال و دولت جمع کیا، غلہ جات، مال، پراپرٹی جتنی بھی جمع کی، اور اس کو صاف نہیں کیا، پاک نہیں کیا، تو جب قیامت کے دن یہ آدمی کھڑا ہوگا اور بعض جگہ جو ہی مر جائے گا تو یہ سارا مال اور دولت اور پراپرٹی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا غلہ، اور اس نے اس کو صاف نہیں کیا تو یہ سارا مال و دولت ایک اژدہا، ایک سانپ بن کر کے اس کی قبر میں اس پہ مسلط ہوگا۔ یہ اژدہا بن کر کے، اور وہ بھی گنجا سانپ بن کر کے مسلط ہوگا یہ سارا مال و دولت۔ اور جب انسان کو ایک بار ڈھسے گا تو انسان 70 گز زمین کے بیچ ڈھس جائے گا۔ انسان کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے زہر کو انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس وقت انسان کہے گا اس اژدہے سانپ کو کہ تو کون ہے، میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو میرے اوپر مسلط ہوا؟ تو یہ اژدہا کہے گا کہ میں تیرا کوئی اور عمل نہیں، بس میں تیرا وہ مال اور دولت ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا اور اس کو صاف نہیں کیا، پاک نہیں کیا، یعنی اس میں سے تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، صاف نہیں کیا، بس وہ سارا مال و دولت ایک اژدہا بن کر کے میں تیری قبر میں مسلط ہوں، قیامت تک تجھے ڈستا رہوں گا۔ ان ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اب انسان جو اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کے لیے، اس کی جان کے لیے عذاب نہیں بنائے گا، آزمائش نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو انسان اپنے مال کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، خرچ کر دیتا ہے،